انسان کی پیدائش میں ماں اپنی جان جوخم میں ڈالتی آ رہی، لیکن وجود زیست کے بیشتر ادوار میں یہ پیدائش کے بعد بھی کئی سماجوں میں مجرم کے طور پہ ڈیلت کی جاتی ہے، خصوصاً ان سوسائٹیز میں جہاں بچیوں کی پیدائش پر لوگ خوش نہیں ہوتے۔ یہ کہانی عرب کے دور جاہلیت سے ہی جاری ہے۔ بچہ پیدا ہونے کی پوری کہانی سمجھنے اور جدید آلات سے اس پروسیس کو دیکھنے کے بعد بھی انسان نے کافی وقت صرف کیا یہ کمپلیکس معاملہ سمجھنے میں کہ بچے کے جنس کا فیصلہ کون کرتا ہے اور یہ رحم مادر میں کیسے ہوتا ہے۔ 1677 میں ایک ڈچ سائنسدان نے میل سپرم کو خوردبین کے نیچے پہلی بار دیکھا۔ 1827 میں انسان سمجھ گیا کہ فیٹس تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب سپرم اور انڈا دونوں موجود ہوں۔ کیڑوں کے سپرم کی تحقیق کے دوران 1891 میں ہرمن ہینسکنز نے ایک سپرم میں کروموزومز کی انوکھی کمبینیشن دیکھی اور اسے ایکس ایلیمنٹ کا نام دیا۔ بعد میں 1905 میں انہی کروموزومز کو ایکس کا نام ملا جب نیٹی سٹیونز اور ایڈمنڈ بیچر ولسن نے یہ بات ثابت کر دی کہ مرد لوگ دو قسم کے کروموزومز بناتے ہیں، ایک ایکس اور دوسرا وائی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ سپرم میں اگر ایکس کروموزوم ہو تو بچہ لڑکی ہو سکتی ہے اور اگر یہ صرف وائی ہو تو لڑکا پیدا ہونے کی گنجائش ہوتی ہے۔ 2003 میں ہیومن جینوم پروجیکٹ نے اس تحقیق کو اور بھی اعتبار بخشا۔ اب سوچنے سمجھنے والے لوگ سب جانتے ہیں کہ رحم مادر میں پلنے والے بچے کے جنس کا تعین ماں کی وجہ سے نہیں بلکہ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت اب بھی ماں ہونے کے باوجود ایک مجرم کے کٹگرے میں صرف اس بات پر کھڑی کر دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، نہ کہ بیٹے کو۔ قرآن مجید میں اس پروسیس کا ڈائریکٹ ریفرنس تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں حقائق کو اشکار کرنے کے لیے کبھی ترتیب کا سہارا لیا گیا ہے اور کبھی کسی خاص چیز پر ریپیٹڈ فوکس کر کے۔ اگر رحم مادر میں پلنے والے بچے کی جنس کو لیں تو اس کے حوالے سے قرآن مجید میں دو کلیئر ریفرنسز موجود ہیں۔ ایک تو سورہ نجم میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ اس نے جوڑا یعنی نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالے جاتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس نطفے سے مراد غیر معمولی رول ہے جو وہ بچے کے جنس کے تعین میں نبھاتا ہے۔ دوسرا تذکرہ سورہ قیامہ میں کیا گیا ہے جس میں انسان سے سوال کیا گیا ہے کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سواری، پھر اس سے مذکر اور مونس کا جوڑا بنایا۔ علماء، مفسرین اور سائنس جاننے والے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے مطابق ان دونوں آیات کی ترتیب اور ترکیب سے یہ بات واضح ہے کہ انسانی سپرم بچے کی جنس میں بنیادی رول ادا کرتا ہے اور اس میں ماں کا کوئی رول نہیں، اور یہ حقیقت سائنس کو صرف 150 سال سے پتا ہے۔ خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ۔